کہ آپ نے برڈ خریدا مجھ سے، مجھے اپنے موبائل سکرین پہ دیکھ کے، آپ دکان پہ نہیں آئی، میں مارکیٹ میں آپ کو نہیں ملا، تو جب آپ کی بیچنے کی باری آئے گی تو آپ نے کسی کے سکرین پہ کیسے آنا ہے؟ یہ آپ نے سوچنا ہے اس پہ کہ میں دوسروں کے موبائلوں کی سکرین پہ کیسے آؤں؟ ہر بندے کی کہانی منفرد ہوتی ہے، ہر بندے کے پاس کچھ کہنے کو ہوتا ہے، ہر بندے کی کہانی دلچسپ ہوتی ہے، اور آپ یہاں سے بیٹھ کے مختلف علاقوں پہ راج کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جس نے ہمیں ایک نطفے سے بنایا، کائنات کو بنایا، ہر چیز کو اس وقت بنایا جس وقت کسی چیز کا وجود ہی نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہ ذات جو ناممکن کو ممکن کر دکھاتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں، ہم میں سے کتنے ہیں، آپ میں سے نہیں، ہم میں سے انکلوڈنگ می، کتنے لوگ ہیں جو رات کے وقت نماز کے بعد رو کر اللہ تعالیٰ سے رزق کی فروانی مانگتے ہیں؟ ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں بڑے بریڈر سے، یوٹیوبروں سے، پروموٹر سے کہ وہ کچھ کریں۔ میں آج سے 5 سال پہلے میں چلو اپنے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ جنگ صدر کے اندر ایوب چوک میں آپ نے دیکھا ہوگا تصویر محل سینما، یہ میرے نانا ابو کا ہے، اور اس وقت وہ الحمدللہ راج کیا کرتے تھے۔ ہر ہفتے میں انگلینڈ جانا، ہر ہفتے میں دوسرے ممالک میں جانا، یہاں پہ کچھ پراپرٹیز بے شمار باہر کے ممالک میں۔ ان کی جو اولاد تھی، جو میرے ماموں ہیں، انہوں نے کبھی زندگی میں کام نہیں کیا، ان کو کام کرنا نہیں آیا۔ جو آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کی تو عمر کم ہے، اپنے والدین سے پوچھنا کہ باؤ اسلم صاحب کے بارے میں ذرا بتائیں۔ ان کے بیٹوں نے آج فرمائش کرنی، وہ کبھی انگلینڈ جا رہے ہیں، کبھی دبئی جا رہے ہیں شاپنگ کرنے۔ صرف پیسہ خرچ کیا، کمانا نہیں آیا۔ جب ہمارا نانا اور نانی فوت ہوئے، دنیا سے رخصت ہوئے، آج مجھے اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کہاں پہ عرش پہ اور آج فرش پہ، زندہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ تو بھائی پیسہ جب ہوتا ہے نا تو لوگ آپ کی عزت بھی کرتے ہیں اور آپ کی طاقت بھی ہوتی ہے۔ کمانا سیکھیں، جب آپ کمائیں گے تو آپ خرچ کرنے والے بنیں گے، اور جب آپ کما کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں آپ نقصان میں نہیں جا سکتے۔ کتنے لوگ ہیں اس ملک کے اندر جو کمانے کے بعد کمایا ہوا پیسہ عورتوں پہ پھینکتے ہیں، ڈانس پارٹیز میں جاتے ہیں، وہاں پہ شو بازی کے اندر لاکھوں روپے لٹا دیں گے غلط کام کے اندر۔ کوئی مسکین آ کر ان سے راشن مانگ لے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے، اس وقت ان کو دعا دینی یاد آتی ہے۔ یہ تو ہمارے ملک کا حال ہے۔ تو بھائی اپنے مائنڈ سیٹ کو درست کریں، اپنے علاقے کے لیے سوچیں۔ جب آپ دوسروں کے لیے سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کی دعا زیادہ تیزی سے قبول ہوتی ہے جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعا مانگے۔ اپنے آپ کو چیک کریں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے معاشرے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ جو ویژنری بندہ ہوتا ہے وہ ایک بندہ اتنے بڑے فیصلے کر لیتا ہے کہ کروڑوں اربوں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر قائد اعظم محمد علی جناح، جن کو آپ صرف یاد کرتے ہیں روپیوں کے اندر، اگر ہم ان کو دیکھیں، ایک بندہ ایک ویژن آج پاکستان بنا ہے، ایک بندے کے نظریہ کی وجہ سے وہ رخصت ہو گئے دنیا سے۔ لوگ آج تک 1947 کے بعد مستفید ہو رہے ہیں۔ آج کے ایونٹ کی بات کر لیں، چند بندے تھے، سوچ رکھی کہ ہم نے جنگ صدر کے اندر لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، نیگیٹیوٹی کو ختم کرنا ہے۔ چند بندے یا ایک بندے کی سوچ کی وجہ سے آج ہم سارے اکٹھے ہیں۔ اگر وہ ایک بندہ یا وہ چند بندے نہ کرتے تو آج ہم ملتے۔ اسی طرح ملتان کے اندر یا جن جن علاقوں میں ہم گئے ہیں، ایک بندے نے قدم اٹھایا اور سب اکٹھے ہوئے۔ اپنا ایک نظریہ بنائیں، نقل نہ ماریں۔